ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے، دراصل تمہیں اللہ تھام چکا ہوتا ہے، اس لیے تمہارے اندر ہمت آتی ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ خاموشیاں جن کو اچھی لگ جائیں پھر وہ بولا نہیں کرتے۔ خاموشی بھی کسی کو یہ بتانے کا طریقہ ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ دل کو سجدوں میں سکون ملنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ سجدے قبول ہو رہے ہیں۔ جب تمہیں لگے کہ تمہاری کوئی نہیں ہے، جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھو، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کریں، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ جب تمہیں بغیر وجہ کی خوشی محسوس ہو تو سمجھ جائیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ جس گھر سے چونٹیاں نکلنا بند نہ ہو تو اس بات کی نشانی ہے کہ وہاں رزق کی فراوانی ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ جب قسمت تمانچہ مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں سیدھا روح پر لگتا ہے۔ سچ کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی، جھوٹ کو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ بعض اوقات زندگی میں پیش آنے والی مشکلات ہمیں ٹھیک اسی راستے پر ڈال دیتی ہیں جہاں پر آسانیاں ہماری منتظر ہوتی ہیں۔ کچھ راستوں کی حقیقت اللہ ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہمیں نقصان سے پہلے واپسی مڑ سکیں اور اندازہ لگا سکیں۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، یا تو سکون بن کر یا درد بن کر۔ صبر انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جب اپنی اوقات کسی کی نظر میں دیکھ لو تو پھر کبھی اس جگہ دستک مت دو۔ اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھنے والا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت کبھی آتا نہیں اور وہ برا وقت ضرور ٹل جاتا ہے۔ آج کے دور میں تعلق کو دماغ سے نبھانے والے کامیاب ہیں، دل والوں کے لیے فقط خواری ہے۔ اتنا غافل تو اندھوں سے ریگستان بھی نہ ہوگا جتنا غافل آج کا انسان اپنے رب کی یاد سے ہے۔ پریشانیاں ہمیشہ آپ کو یہ سکھائیں گی کہ آپ کے پاس صرف اللہ ہے۔ بامعنی خاموشی ہزار بہتر ہے بے معنی ہزار لفظوں سے۔ زندگی اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں۔ جب ہمارے نفس کے گلے میں بندھی رسی شیطان کے ہاتھ میں چلی جائے تو عقل گناہوں کی وکالت پر اتر آتی ہے۔ جب تک اپنا دل بیدار نہ ہو باہر کی کوئی مدد بیدار نہیں کر سکتی۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ انسانوں کے وسیع سمندر میں ہر آدمی ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے۔ جو شخص خدا کا فرما بردار نہ ہو اور آخرت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو، اس کے لیے تو نماز کی پابندی ایک ایسی مصیبت ہے جسے وہ کبھی گوارا ہی نہیں کر سکتا، مگر جو برزہ اور رغبت خدا کے آگے سرطاعت ختم کر چکا ہو اور جسے یہ خیال ہو کہ کبھی مر کر اپنے خدا کے سامنے جانا بھی ہے، اس کے لیے نماز ادا کرنا نہیں بلکہ نماز کا چھوڑنا مشکل ہے۔ ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے، یہ وہ وفات ہے جس کی خبر نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتا ہے کہ انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ ہم لوگ بہت اونچا اڑنے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور پر ہلانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ اللہ آپ کی منصوبہ بندی کو اس وقت توڑ دیتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے منصوبے آپ کو توڑنے والے ہیں۔ محبت کرنے والوں کا رویہ ماں جیسا ہوتا ہے، جیسے ماں جتنی بھی غلطیاں ہوں پردہ ڈال دیتی ہے۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں صابر بناتی ہیں اور صبر کرنے والے اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ الفاظ سے بات سمجھ میں آتی ہے، لہجے سے دل میں اتر جاتی ہے،
جادو الفاظ میں نہیں لہجے میں ہوتے ہیں۔ جس کا رابطہ صرف خدا سے ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ وہ محبت جو کسی بھی لالچ اور حرص و ہوس سے پاک ہوتی ہے، ہمیشہ جواں رہتی ہے، کسی تعلق کی محتاج نہیں ہوتی، پھر چاہے دوسری طرف آپ کو درد ملے یا خاموشیاں، سناٹے یا کچھ اور، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے حقیقی کے۔ جب کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے دل بھر کے ملاقات کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اللہ سے، تو دنیا دیکھتی ہے کہ وہ سکون اور اطمینان کا چلتا پھرتا مفہوم بن جاتا ہے۔ یاد رکھو تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو، نہ کہ دنیا کے لیے، فنا کے لیے خلق ہوئے ہو، نہ کہ بقا کے لیے، موت کے لیے بنے ہو، نہ کہ حیات کے لیے۔ دنیا اس کو چاہتی ہے جو دنیا کو نہیں چاہتے۔ جنہوں نے آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، اور جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ ہاں، بار بار دیکھا، جب وہ میری پردہ پوشی کرتا ہے، رزق دیتا ہے اور مجھے عافیت سے رکھتا ہے۔ میں نے جب اللہ کو دیکھا ہے۔ سرخ چونٹیوں کو بد نصیبی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ گھر میں سرخ چونٹیوں کا مطلب دولت کا نقصان ہونا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر سارے شجر عجیب شخص ہے، سایہ تلاش کرتا ہے۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ جس طرح آگ کہہ دینے سے منہ نہیں جلتا، بالکل اسی طرح اچھے کو برا کہہ دینے سے وہ برا نہیں ہو جاتا۔ لہٰذا گمان اچھا رکھیں، ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ۔ ہاں، انسان مر گیا، سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی۔ مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتیں اور ایمان مر گیا۔ جب کوئی انسان شدید ترین محبت کر کے گزرے مل انسان، پھر اسے نارمل انسان بننے میں بہت وقت لگتا ہے۔ وقت بہت بڑا منصفی ہے۔ پرواہ کرنے والے ڈھونڈیے، استعمال کرنے والے تو آپ کو خود ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہر طوفان تباہی کرنے نہیں آتا، کچھ طوفان ہمارے راستے پہ پڑی رکاوٹیں صاف کرنے بھی آتے ہیں۔